الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الاطیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار خوشبودار، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک سفید چمکدار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے مبارک کے قطرے موتیوں کی طرح چمکتے تھے۔ میں نے کسی مشک یا عنبر کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارک کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار نہیں پایا۔ آج کا موضوع ناظرین بہت ہی خوشبودار موضوع ہے، کیونکہ آج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند یعنی نماز اور خوشبو پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ میں اگر انسٹنٹلی آپ سے یہ سوال کروں کہ اللہ کو سب سے زیادہ کون سا عمل محبوب ہے، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے ایک لمحے آپ رکیں گے، روکیے مت، میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اللہ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ معلوم ہے سرکار علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ ناظرین کرام، نماز عبد اور معبود کا ایک ایسا تعلق ہے، ایک ایسی کنیکٹیوٹی ہے جس کنیکٹیوٹی کے درمیان آپ کو کسی اور کی حاجت نہیں ہوتی۔ ہاں، کسی اور کی حاجت نہیں ہوتی۔ آپ وضو کرتے ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، اور جس وقت آپ اللہ اکبر کہتے ہیں نا، اللہ اکبر، اس وقت آپ اس بات کا اقرار نامہ اللہ کی بارگاہ میں سبمٹ کرواتے ہیں کہ پروردگار تو ہی سب سے بڑا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور جس وقت آپ رکوع کرتے ہیں یعنی سبحان ربی العظیم کہتے ہیں، تو آپ اس کی تعظیم میں اس طرح سے جھکتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی تعظیم کے لائق نہیں ہے۔ اور جس وقت آپ سجدہ کرتے ہیں یعنی اپنے سر کو، اپنے ماتھے کو، اپنی اس ناک کو، جس ناک پہ لوگوں کو بڑا فخر ہوا کرتا ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز کرتے ہیں اور سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، تو آپ یہ بتلاتے ہیں کہ یا اللہ تو ہی سب سے برتر ہے، تو ہی سب سے اعلیٰ ہے، تیرے آگے کسی کی کوئی اوقات، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یعنی آپ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سبمٹ بھی کر دیتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے، اور سجدہ کر کے اپنے آپ کو مکمل طور پر سرنڈر بھی کر دیتے ہیں کہ میرے اس ماتھے کی، میرے اس دماغ کی کہ جس پہ لوگوں کو بڑا ناز ہوا کرتا ہے، کوئی اوقات نہیں ہے، میں بس تیرے لیے ہوں اور تیرے لیے ہی بنا ہوں۔ ناظرین بات یہ ہے کہ ہمیں بنیادی طور پہ ہمیں نمازوں کی فکر نہیں ہے۔ آج معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم اس بات کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس نماز کو مومن کی معراج فرمایا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس نماز کو قبر کا نور فرمایا ہے، جس نماز کو ناظرین سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے انتہا چاہا، یعنی سوچئے وہ سجدے، وہ راتیں، وہ عبادتیں، وہ رکوع، وہ سجود، وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا کہ پوری رات اللہ کی بارگاہ میں آپ نمازوں میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ آج ہم نے اس تحفے کو جو تحفہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بلکہ یوں کہوں کہ تحفہ خداوندی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ظاہر اس کائنات کا پالنہار ہے، اس نے اپنے محبوب کو معراج کے موقع پہ جو اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی ہیں، سب سے عظیم امت کے لیے انتہائی عظیم ترین تحفے کی صورت میں نماز عطا کی۔ اور ہم نے کیا ناظرین کہ ہم نے اٹھا کر نماز کو ایک طرف رکھ دیا ہے۔ آج ہمارے پاس جم کرنے کے لیے 2 گھنٹے وقت ہے، آج ہمارے پاس اپنی گیتھرنگز میں بیٹھنے کے لیے 4 گھنٹے پوری رات برباد کرنے کا وقت ہے، آج ہمارے پاس ہمارے رشتہ داروں کے لیے وقت ہے، آج ہمارے پاس ہمارے بچوں کے لیے وقت ہے، اپنے ماں باپ کے لیے وقت ہے، آج ہمارے پاس اپنی جاب کے لیے وقت ہے، اپنے کاروبار کے لیے وقت ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو
पूरी पूरी रात चाय के होटल्स पर खजल किया करते हैं, हमारे पास अगर वक्त नहीं है तो नमाज के लिए वक्त नहीं है। याद रखिएगा, कुफ्र और इस्लाम के दरमियान जो बुनियादी फर्क है ना, बुनियादी फर्क, वो नमाज का फर्क है। और कल बरोज़े मैशर, ये भी ज़हन में रख लीजिए, वैसे बहुत से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होंगे, लेकिन एक ऐसा कंपलसरी सब्जेक्ट है जिसके बारे में बाहर तौर सबसे पहले सवाल किया जाएगा, और वो सब्जेक्ट कोई और नहीं है बल्कि नमाज का सब्जेक्ट है। अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले इस कंपलसरी सब्जेक्ट के बारे में मुसलमानों से सवाल करेगा। अगर 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 इसमें नंबर सही हो गए तो हम पास कर दिए जाएंगे, और खुदा ना खास्ता अगर इसमें हमारे नंबर सही ना हुए नाज़रीन, तो आगे की सारी मनाजिल में हम मुकम्मल तौर पे फेल कर दिए जाएंगे। ये मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी है। अफसोस इस बात का है कि मुसलमानों को बतलाना पड़ता है कि नमाज की फजीलत क्या है। अफसोस इस बात का है कि कलमा गो को बतलाना पड़ता है कि नमाज की अहमियत कुरान ने कैसे बयान की है। अफसोस इस बात का है साहब कि हम हुब्बे रसूल के दावेदार हैं, लेकिन आज भी हमें नमाज जो बुनियाद है उसकी अहमियत बतलाने की और जतलाने की ज़रूरत है। आगाज़ कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने इस्लाम के एक पिलर नमाज की वजाहत फरमाई, और जिसकी अहमियत यह है कि तौहीद और रिसालत के बाद सबसे ज़्यादा अहमियत नमाज को दी गई है। और कुरान करीम फुरकान हमीद में मुख्तलिफ अंदाज में कमोबेश 186 मकामात पर अल्लाह ने नमाज का जिक्र फरमाया है। अल्लाह, तो इस कसरत से जिक्र करना इस बात की दलील है कि अल्लाह की बारगाह में नमाज कितनी अहम है। चंद आयात में इब्तिदान पढ़कर फिर चंद बातें अर्ज करता हूँ। अल्लाह करीम ने कुरान में फरमाया कि हुदल लिलमुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिलग़ैब व युक़ीमूना अस्सलात, कि कुरान हिदायत है तक़वा वालों के लिए। वो कौन हैं जो ईमान लाते हैं गैब पर, और फिर इरशाद फरमाया कि वह युक़ीमून अस्सलात, और नमाज को कायम करते हैं। इसी तरह एक मकाम पर अल्लाह ने फरमाया कि अक़ीमुस्सलात, नमाज को कायम करो, व आतु ज़कात, ज़कात दो, वरकऊ मअर राकिईन, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। इस जुमले की तफसीर यूँ की गई कि सल्लु सलाता ज़ातर रुकूई जमाअतन, यानी रुकू वाली नमाज पढ़ो हालत जमाअत में। फिर इसी तरह जो हाल आपने जिक्र किया उसका जिक्र भी अल्लाह ने फरमाया कि फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम खल्फ़ुन अदाउस्सलात, उनके बाद वो नाखलफ लोग आ गए कि अदाउस्सलात, उन्होंने नमाज को ज़ाये कर दिया। अल्लाह, आज हमारा ये हाल है। और इसी तरह एक मकाम पर फरमाया कि इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, कि नमाज ज़रूर भारी होगी मगर उन लोगों पर नहीं जो अल्लाह से डरने वाले होंगे। अब यहाँ पर जुनैद भाई एक बात है कि हम नमाज पढ़ते हैं यानी इबादत करते हैं। अहले दिल बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं कि बाज़ औक़ात आप इबादत को शाख समझ रहे होते हैं कि नमाज पढ़नी। उसकी वजह यह है कि आप इबादत कर रहे हैं माबूद की। अगर आप माबूद को महबूब बना लें तो मुशक्क़त खत्म हो जाएगी। क्या अच्छा है भाई, क्या जब आप नमाज पढ़ें और आपका तसव्वुर ये हो, बल्कि नमाज का एक माना मैं पढ़ रहा था कि किसी की जानिब रुख करके उसके करीब होना, वाह, और उससे दुआ करना, ये सलात का एक माना है। अब जब बंदा नमाज में खड़ा हो तो उसका तसव्वुर ये हो कि मैं जिस्मो जान के साथ, मैं फिक्रो नज़र के साथ, मैं कल्बो रूह के साथ, और मैं ज़बानो ज़हन के साथ अल्लाह के करीब हो गया। जो रब मेरा महबूब है तो वो नमाज उसके लिए आसान हो जाएगी। सुभान। इसे आप यूं भी समझ सकते हैं कि दो चीजें हैं, एक है ईमान, ठीक है, एक है कुफ्र। ठीक। अल्लाह ताला ईमान वालों से बेजाती ही मोहब्बत फरमाता है, सुभान अल्लाह, और अल्लाह ताला कुफ्र वालों से बेजाती ही अदावत फरमाता है। अब ईमान वालों से जो अल्लाह की मोहब्बत है उसे अल्लाह बयान फरमाता है कि अल्लाहु वलियुल लजीना आमनु, कि अल्लाह वली है उन लोगों का जो ईमान लाए। अल्लाह, यानी ईमान ही से
اہل ایمان کو یہ اسٹیٹس مل گیا کہ اللہ نے انہیں اپنا محبوب بنا لیا. سبحان اللہ. اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں, اس کی عبادت کر رہے ہیں, اور آپ معبود کو محبوب جان کر اس کی طرف مرتکز ہو رہے ہیں, تو آپ کے سجدوں کی لذت کیا ہوگی, آپ کے رکوع کی لذت کیا ہوگی. اور پھر اگر آپ عمل قلیل بھی کریں گے, چونکہ ایک بڑی فطری سی بات ہے کہ محب اور محبوب کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے اس میں محب محبوب کو بہت کچھ دے کر تھوڑا سمجھتا ہے. کیا بات ہے. اور محبوب کی طرف سے تھوڑا بھی آ جائے تو وہ اسے بہت سمجھتا ہے. کیا بات. بلکہ صرف سلام بھی آ جائے تو وہ کہتا ہے میرے محبوب نے سلام بھیجا. تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بار یہ بات پوچھی گئی کہ اللہ ایمان والوں سے بذاتی ہی محبت فرماتا ہے, اس پر کوئی دلیل؟ تو آپ نے فرمایا قرآن میں اس کی دلیل ہے. پوچھا گیا کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, کہ ہم نے تمہیں جو نعمتیں عطا کی ہیں اگر تم انہیں شمار بھی کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اب اللہ محب ہے, مومنین محبوب ہیں, اتنی نعمتیں دیں کہ شمار نہیں کر سکتے. اس کے باوجود اللہ فرماتا ہے قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ, کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ جتنا دنیا کا متاع ہے وہ قلیل ہے. سب کچھ دے کر بھی اللہ فرماتا ہے قلیل ہے. اب اللہ کے جو بندے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں, وہ ذکر کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ سوتے بھی ہیں, کھاتے بھی ہیں, بزنس بھی کرتے ہیں, معمولات زندگی کو بھی گزارتے ہیں. اب وہ جب ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ان کا ذکر پہنچتا ہے تو اللہ فرماتا ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا. اللہ سب کچھ دے کر اللہ نے فرمایا قلیل. سو کر کام کر کے دنیاوی معمولات کو چلا کر بھی جو ذکر پہنچا اللہ نے فرمایا وہ قلیل نہیں ہے. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. اللہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ محب ہے, ایمان والے محبوب خدا ہیں. اس بنا پر اللہ ان کے تھوڑے عمل کو بھی قلیل نہیں فرما رہا بلکہ کثیر فرما رہا ہے. لب لباب یہ ہوگا کہ ان تمام آیات کی روشنی میں جب آپ عبادت کو دیکھیں گے, اور پھر بڑی اہم بات جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے آپ نے اس عنوان کو جوڑا کہ آقا کریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز, اور نبی کریم اس کثرت سے اللہ کے قرب کو بیان فرما رہے ہیں. اور حالت نماز میں جب آپ اللہ کے قرب کو محسوس کرتے ہیں تو پھر آپ کو کسی اور چیز میں لذت نہیں ملتی. ون لائنر یہ ہوگا کہ اللہ اکبر, جسے ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں کہ حرام کر دینے والی تکبیر, جب آپ نماز میں داخل ہوں تو پھر آپ کا جسم و جان, آپ کی نظر و فکر, آپ کا قلب روح اور آپ کی زبان و ذہن اللہ کے ذکر سے مرتکز ہو جائیں, پھر آپ کو نماز لطف بھی دے گی اور آپ کی زندگی میں برکت بھی لگے گی. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت, ماشاءاللہ. سلامت رہیے گا. اب آئیے ذرا علامہ صاحب, نماز کی فضیلت ظاہر ہے جن کے صدقے ہمیں پتہ چلا کہ نماز ہے کیا, جن کے صدقے پتہ چلا کہ رکوع سجود ہوتے کیا ہیں, ان کی زبان مبارک سے نماز کی فضیلت کیا ہمارے سامنے آئی, ہماری سماعتوں تک پہنچی, ہماری نگاہوں تک پہنچی, اور سرکار علیہ السلام کا جو عمل مبارک تھا اس حوالے سے وہ ذرا لوگوں کو بتائیں. کاش کہ جو بے نمازی ہیں وہ نماز کی طرف آ جائیں, یا جو تساہل کرتے ہیں وہ نماز کی طرف آ جائیں. بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے بھی انٹرو پیش کیا, اور قبلہ استاد صاحب نے بھی نماز کی اہمیت کو اجاگر کیا, اور دل چاہ رہا تھا کہ سنا جائے مزید, لیکن بہرحال وقت کا تقاضا ہے. تو نماز کی اہمیت کے بارے میں اگر ہم کلام کریں, اور بالخصوص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین مبارکہ اور اقوال جمیلہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو جیسا کہ ارشاد ہوا کہ 186 مقامات پر قرآن میں مختلف انداز میں نماز کی اہمیت کو بیان کیا گیا. اس پہ اگر احادیث کریمہ کو بھی ہم اگر اس کا اضافہ کر لیں, اس کو بھی جوڑ لیں, تو یہ کم و بیش 750 مقامات ہمیں ملتے ہیں جہاں پر اللہ پاک نے اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی اہمیت کو بیان فرمایا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نماز
اسلام میں کس قدر اہم ایک فریضہ ہے، اور اس فریضے کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پلر قرار دیا، یعنی الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے، اور اگر ستون ڈھہ جائے، کولیپس کر جائے تو پوری عمارت ہی ڈھہ جاتی ہے۔ تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھنا کس قدر اہم عبادت ہے، اور اس کی جو اہمیت ہے وہ صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کے اقوال جمیلہ سے جب اخذ کی تو یوں کلمات ترتیب پاتے ہیں کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو کوئی شخص بھی کامل وضو کرے گا، نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرے گا اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہو جائے گا نماز کی حالت میں، اللہ پاک پر عہد ہے، اللہ پاک نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اس کو بخش دے گا، اور اگر کوئی شخص اس میں لاپرواہی کرے گا تو پھر یہ اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کو بخش دے یا اس کو عذاب دے، یعنی اس قدر اہمیت ہے۔ اور اسی طرح جو حضور علیہ السلام کا انداز مبارک یہ بھی ہوتا کہ مختلف ایگزامپلز کے ذریعے، امثلہ کے ذریعے اپنے صحابہ کو، اپنے جو ہے وہ امتیوں کو بیان کرتے کسی چیز کی اہمیت کو۔ تو ایک بار حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کے جھرمٹ میں حضور علیہ السلام جلوہ افروز تھے، تو وہاں حضور علیہ السلام نے یہ سوال ان کے سامنے پیش کیا کہ ایک شخص جو ہے وہ اس انداز میں زندگی گزار رہا ہے کہ اس کے دروازے سے جو ہے وہ نہر جا رہی ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر 5 اوقات میں وہ اس میں غسل کر رہا ہے، نہا رہا ہے، تو ذرا یہ تو بتاؤ کہ اس کے جسم پر میل کچیل رہے گا یا نہیں رہے گا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بالکل اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل نہیں رہے گا، وہ پاک صاف ستھرا ہو جائے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے اس مثال کے ذریعے صحابہ کو بیان فرمایا کہ اللہ پاک نے بھی دن میں 5 نمازیں رکھی ہیں، کہ جو شخص اپنے وقت پر ان 5 نمازوں کو ادا کرے گا اللہ پاک اس کے جسم سے تمام گناہوں کو مٹا دے گا۔ تو اس قدر یہ اہمیت کی حامل ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے ایک بار سوال کیا، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای عمل احب الی اللہ تعالی، کہ اللہ پاک کے حضور کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، کہ نماز اس کے وقت میں ادا کرنا، یہ بہت بڑا اہم فریضہ ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے اس کو بیان فرمایا کہ جو آج ہمیں نظر آتا ہے نا، ایک طبقہ وہ بھی ہے کہ جو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہماری نمازیں تو الگ ہیں، ہمارا تو ذکر الگ ہے، یہ تو مولویوں کی چیزیں ہیں کہ وہ جا کے یہ نماز مسجد میں ادا کرے، ہمارا معاملہ الگ ہے، ہماری نمازیں الگ ہیں۔ تو ایسی کوئی نماز وہی ہے جو حضور نے پڑھ کے دکھائی، نماز وہی ہے جو صحابہ نے بیان کی، نماز وہی ہے جو اہل بیت نے بیان فرمائی ہے۔ تو نماز کا طریقہ اور کوئی دوسرا نہیں ہے سوائے اس کے جو احادیث کریمہ کے اندر بیان کیا گیا۔ اسی طرح اگر ہم اس کی اور فضیلت پر دیکھتے ہیں تو حضور علیہ السلام کے عمل مبارکہ سے بھی اس کی ایسی فضیلت ظاہر ہو رہی ہے کہ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے محبوب کو دیکھتی ہیں کہ ساری رات جو ہے وہ نماز ادا کر رہے ہیں، اور اس کی بنا پر آپ کے پیروں میں، آپ کی قدمین شریفین میں سوجن آ گئی ہے۔ تو حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں بارگاہ رسالت میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو وہ ہے کہ آپ کے صدقے اللہ پاک نے اگلوں اور پچھلوں کی گناہ معاف فرما دیے، آپ اس قدر عبادت کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنے اس شوق اور رب تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کو اس انداز میں بیان فرمایا، افلا اکون عبدا مشکورا، کہ عبدا شکورا، کہ میں ایسا بندہ نہ ہوں کہ شکر گزار بندہ رب تعالیٰ کا نہ بنوں۔ یعنی اپنے عمل سے یہ بات ظاہر کر رہے ہیں کہ نماز تو بہت اہم ہے، اور اسی اہمیت کو اور اپنی پسندیدگی کو حضور علیہ السلام نے اس انداز میں بیان فرمایا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ اللہ پاک نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے۔ یعنی آج اگر کوئی شخص حضور سے محبت کا دعوے دار ہے اور بے رسول کے دعوے کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ نماز کسی صورت نہ چھوڑے۔ آج ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن کیا غلامی رسول میں نماز قبول ہے؟ نماز کے حوالے سے ہماری غفلت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا نماز وہ چیز ہے جو حضور علیہ السلام کو بہت محبوب، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ نماز سے وابستہ بہت خوبصورت، سلامت رہیے۔ اب آئیے ذرا اگلے پہلو کی طرف، اور یہ میرا خیال ہے جب لوگ کہتے ہیں نا صاحب مولوی حضرات ڈراتے بہت ہیں، تو بھائی یہ ساری بشارتیں بتا دی نا، اچھی میٹھی باتیں بتا دی کہ نماز پڑھو گے تو یہ ہوگا، نماز ادا کرو گے تو یہ ہوگا، قائم کرو گے تو یہ ہوگا۔ اب اگر سستی کرو گے اور خدا نخواستہ نماز کو چھوڑو گے
تو پھر اس کے لیے کیا ہوگا؟ ذرا وعیدے بھی لوگوں کو بتلائیں نا، تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ یہ اس کو فار گرانٹیڈ ہم لے رہے ہیں، فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے. بتلائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو کسی چیز کو اپلیکیبل بنانے کے لیے یا اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طریقے بیان فرمائے. اچھا وہ کیا؟ ایک ہے انذار اور ایک ہے تبشیر. اچھا ابھی جتنی باتیں ہوئی ہیں یہ تبشیر پر ہوئی کہ بشارتیں دی گئیں اچھا کہ ایسا کرو گے تو آپ کو اس کے بہاف پر آپ کو یہ انسینٹیو ملے گا، یا آپ کو یہ طریقہ کار پر عمل کرنے سے آپ کو جنت ملے گی، آپ کو یہ رزق میں برکت ملے گی. ٹھیک ہے. ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں دنیا کے اندر. جو لوگ بشارت سے آ جاتے ہیں وہ بشارت سننے کے بعد آ جائیں گے. بعض ایسی پرسنالٹیز ہوتی ہیں کہ جو بشارت سے نہیں آتی، ان کے لیے کچھ نہ کچھ طریقہ کار اختیار کرنا ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے ان کے ارد گرد جو ہے ماحول کو ذرا سا تنگ کیا جائے، ایسا کیا جائے کہ جس کے ذریعے وہ اس طرف آ جائیں. ٹیڑھی اروا ہوتی ہیں. جی ہاں جی ہاں. تو وہ اس کو انذار کے ذریعے بلایا جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے جنت بھی بنائی ہے تو دوزخ بھی بنائی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اس طریقہ کار کو ہمارے ان پیرنٹس کو بھی سمجھنا چاہیے جو اسکول کالج اور مدارس کے اندر اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں. تو وہاں صرف بشارتیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہاں کا جو طالب علم ہے اس کے استاد کے ساتھ یہ تعلق بھی ہونا چاہیے کہ اگر وہ بچے کو کوئی پنش کرتا ہے، تعدیبی کارروائی کرتا ہے، تو وہ آؤٹ آف وے جا کے نہیں کرتا، بلکہ وہ قرآن کریم کے احکام پر عمل کرتا ہے. کیونکہ خدائے بزرگ و برتر کا طریقہ کار بھی یہی ہے، کسی چیز کو اپلیکیبل بنانے کے لیے بشارت بھی دینی ہے، خوشخبری بھی دینی ہے، اپریسیشن بھی کرنا ہے، اور ساتھ میں اس کو ڈرانا بھی ہے، خوفزدہ بھی کرنا ہے تاکہ وہ اس طرف آ جائے. تو اب آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم فرقان حمید نے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں کچھ چھپائی نہیں، ہر چیز کو بتا دیا، ظاہر کر دیا. قرب قیامت کی ایک نشانی بیان کی گئی کہ قرب قیامت میں اللہ رب العزت کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں لوگ نمازوں کو ضائع کر دیں گے، نمازیں وہ اس سے غافل ہو جائیں گے. آج کی جو ہماری آبادی ہے، پاپولیشن ہے، 80 سے 85% جو لوگ ہیں جنید اقبال بھائی، لوگ نماز نہیں پڑھتے. 85% تقریباً. آپ اس کا اندازہ لگائیں، اس کو آپ اینالائسس کر کے دیکھ لیجئے. فجر کی نماز میں آبادی کا کتنا حصہ آپ کی مساجد میں آتا ہے؟ ایک صف نہیں بھرتی. ایک صف نہیں. تو آپ یعنی میں نے 80-85% بھی زیادہ ہی بول دیا ہو، کیونکہ جو نمازی فجر کا نماز کم بول دیا. ہاں میں نے کم بول دیا. اگر نمازی دیکھنا ہے تو فجر کی نماز میں دیکھیے آپ کہ کون نمازی ہے. آپ اٹھ گئے تو کون سی نماز ہے. اصل تو یہ ہے کہ ہم سے کب تمہیں پیار، نیند تمہیں پیاری ہے. آپ اپنی نماز کو اختیار کرنے کے لیے اللہ کی محبت میں آپ اپنی نیند کو چھوڑیں اور پھر آپ آ جائیں. صحیح بات. یہ ہے اصل نماز. لیکن آپ جب بیدار ہو گئے تو آپ نے کہا چلے کام کاج بھی کر لیتے ہیں اور ساتھ میں نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، تو وہ آپ کی عادت ہوتی ہے، وہ عبادت نہیں ہوتی. واہ، آپ کے اندر کا انسان آپ کو اٹھائے جگائے. جی، اٹھ نماز کے لیے. دن آپ نے یہ کام کر لیا کہ آپ رات میں سوتے ہوئے یہ ارادہ کر کے سوئیں اور صبح کے وقت اٹھتے ہیں، تو گویا کہ آپ نے عبادت کے طور پہ نماز ادا کی. مفتی صاحب ذرا یہ بتلائیے، ایک تو یہ کہ ظاہر ہے کیا خوشبودار میرے سرکار، کہ آج بھی میرا تو وہ تو روایتوں میں آتا ہے نا کہ جہاں سے گزر جاتے تھے تو لوگ خوشبو سے پہچانتے تھے کہ سرکار یہاں سے گزرے ہیں. میرا تو ایمان ہے کہ آج بھی مدینے کی فضاؤں میں اور مکے کی فضاؤں میں میرے سرکار علیہ السلام کی خوشبو اسی انداز سے محفوظ ہے. بس محسوس کرنے والا ہونا چاہیے. سرکار علیہ السلام کی جسم مبارک کی خوشبو، اور ظاہر جن خوشبوؤں کو سرکار علیہ السلام نے فضیلت عطا کی اپنے ساتھ مس ہونے کی بتلائیے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ادب والوں کا ایک اپنا طریق ہے. وہ جب بات کرتے ہیں تو ادب کے دائرے میں رہ کر مؤدب ہو کر گفتگو کرتے ہیں. ایک شعر میں پڑھ رہا تھا کل رات کہ 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است. تو آقا کریم کی جو ذات ہے اس میں ادب جو ہے وہ سب سے اہم چیز ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو بے مثل و بے مثال بنایا. تو آپ کی ذات اطہر میں خوشبو، آپ کے پسینہ اطہر کی خوشبو، آپ کے ولادت وقت فضا کا معطر ہونا یہ بڑا واضح تھا. بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ آپ کے جسم اطہر کے حوالے سے ایک جملہ میری نظروں سے گزرا کہ خوشبو میں گندھا ہوا جسم اطہر. یعنی آپ کے ہر حصہ اقدس سے خوشبو پھوٹا کرتی تھی. اب کیسی خوشبو تھی؟ تو لوگ بات کرتے ہیں مشک کی،
अंबर की, कस्तूरी की। तो हज़रत अनस ने बड़ी खूबसूरत रदी अल्लाह अन्हु ने बड़ी खूबसूरत बात कही। आप फरमाते हैं कि कोई मुश्क, कोई अंबर की खुशबू आकाए करीम के पसीने अतहर से अतयब और अच्छी ना थी। अल्लाहु अकबर। वो एक मेरा बड़ा पसंदीदा शेर है, फरमाते हैं कि इतरो मुश्को अंबर की क्या बसात है लोगो, इतरो मुश्को अंबर की क्या बसात है लोगो, दो जहां मुअत्तर हैं आपके पसीने से। सुभान अल्लाह। तो आज भी जहां पर आप अदब के साथ सूंघिए तो आपको वही राइहा, वही खुशबू मिलती है। आपने जिक्र किया कि आका करीम जिस राह से गुजर जाते थे वो राह मुअत्तर हो जाया करती थी, और सहाबाए किराम उस खुशबू को सूंघते हुए आका करीम के कदमों में पहुंच जाया करते थे। अल्लाह अल्लाह। वो फरमाया गया ना कि गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, अल्लाह, हो गई सारी जमी अंबरे सारा होकर। सुभान अल्लाह। तो जहां से आप गुजरे वो जमी अंबरे सारा हो गई, तो आका करीम के जिस्म अतहर की क्या बात होगी। क्या बात। एक शख्स आका करीम की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज की कि आका मेरी बेटी की शादी है, कुछ अता फरमाइए। नबी करीम का फ़क्र इख्तियारी था, आपने फरमाया कल आइएगा और एक खुले मुंह वाली शीशी और एक लकड़ी लेकर आइएगा। वो हाजिर हो गए। आका करीम ने वो लकड़ी ली और अपने जिस्म अतहर से पसीना अतहर को उस लकड़ी से जमा करते रहे और उस शीशी में डालते रहे, और जब वो शीशी भर गई तो उन्हें अता फरमाई और फरमाया कि अपनी बेटी को दीजिएगा और कहिएगा कि इस लकड़ी के साथ ये खुशबू अपने जिस्म पर लगा लिया करें। अल्लाह। दुल्हन के लिए इससे बड़ा तोहफा क्या होगा। अल्लाह। अब वो जब खुशबू लगाते थे तो पूरी गलियां, पूरा शहर मुअत्तर हो जाता था, और रावी कहते हैं कि फसम मुंह उन्होंने नाम रख दिया था उस घर वालों का बैतुल मुतय्यबीन, के खुशबू वालों का घर। तो जिस घर में आका के पसीना अक़दस पहुंचा वो घर खुशबू वाला घर मशहूर हो गया। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस का क्या आलम होगा। एक और बात मैं पढ़ रहा था जुनैद भाई, आका करीम की बस एक निगाह करम हो जाए हम पर और बेड़ा पार हो जाए, यही मताए हयात और चाहत है। हजरत जनाब अबू तालिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ सुलाया करते थे एक बिस्तर में। तो उन्होंने जो अल्फाज बयान किए वो अल्फाज क्या थे। आप कहते हैं कि जब आका करीम मेरे पहलू में आते तो आपका जिस्म अतहर इंतहाई मुलायम था, अल्लाह, आपकी खुशबू बेमिसल थी, अल्लाह। और जुमला क्या है, आखिरी जुमला कहते थे यूं लगता था कि अन्नहु तुमी सा फिल मिस्की, का अन्नहु तुमी सा फिल मिस्की, कि आका करीम से यूं खुशबू आया करती थी कि गोया के आपको मुश्क में गौता दिया गया है। यानी इस कदर वो खुशबू आपके जिस्म अतहर से फूट रही होती थी। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीना अक़दस और जिस्म मुबारक की खुशबू का आलम था। तो आका करीम की ज़ाते मुबारका का क्या आलम होगा। यहाँ पर ये बात ज़हन नशीन रखनी चाहिए कि जब हम इस बारगाह की बात करते हैं तो एक होती है रूह की लताफत। अंबिया के जो अजसाम हैं वो आम लोगों की रूह से ज्यादा लतीफ होते हैं, अल्लाह। वरना उमूमी तौर पर कहा जाता है जिस्म में कसाफत और रूह में लताफत। तो अंबिया के अजसाम आम लोगों के अजसाम की तरह नहीं है, वो अरवाह से ज्यादा लतीफ होते हैं। तो नबी करीम अलैहि अफ़ज़लुस सलाती व तस्लीम के लताफत रूह का आलम क्या होगा। अच्छा, इसमें साहबा ये भी कहते हैं, हज़रत अनस की रिवायत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, कि मैंने किसी मुश्क और अंबर को जो है ना वो आपसे ज्यादा। बिल्कुल, पहली हदीस मैंने यही अर्ज की थी कि आप फरमाते हैं कि मैंने आका करीम के जिस्म अतहर पर पसीना चमकता। तो पहला जुमला हजरत अनस का ये है कि आका करीम के जिस्म अतहर पर पसीना चमकदार मोतियों की तरह चमका करता था, और मैंने किसी मुश्क अंबर को आका करीम के पसीने से ज्यादा खुशबू वाला नहीं पाया। और जिस रास्ते से आप गुजरा करते थे तो वहां पर कस्तूरी की खुशबू आया करती थी। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने
پسینہ اقدس. ایک لائن میں کسی خوشبو کو اپنی فضیلت عطا کی. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب ہم بھی خوشبوؤں کو پسند کرتے ہیں تو ہماری تو پسند وہ ہونی چاہیے جو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند مبارک ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشک کو پسند فرماتے تھے. مشک پسند. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عنبر کو پسند فرماتے تھے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کستوری کو پسند فرمایا کرتے تھے. اور ایک لفظ ملتا ہے حدیث کے الفاظ میں, کستوری کو یاد کر لیجئے بھائی, ایک لفظ ملتا ہے سکہ, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو استعمال فرماتے تھے تو سکہ کو استعمال کیا کرتے تھے. اب یہ سکہ کا جو سین کاف اور ہا کا لفظ ہے اس کے بارے میں محدثین نے بڑا کلام کیا. اس کا ایک معنی تو یہ بیان کیا گیا کہ یہ ایک خاص قسم کا باکس تھا جس میں یہ خوشبوئیں موجود ہوتی تھیں اور آقا کریم انہیں استعمال کیا کرتے تھے. تو اب بعض اوقات مختلف خوشبوؤں کو بندہ پسند کرتا ہے, اپنے لیے رکھتا ہے, تو نبی کریم اس خوشبو کو استعمال کیا کرتے تھے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ خاص قسم کی مختلف خوشبوؤں کا مجموعہ تھا. اس زمانے میں اسے سکہ کہا جاتا تھا تو آقا کریم اسے استعمال کیا کرتے تھے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند مبارک تھی. اور یہ بھی ہمارے لیے آقا کریم نے خوشبو کو استعمال فرمایا, ورنہ آپ کے جسم اطہر اور آپ کے پسینہ اقدس جیسی خوشبو تو کائنات میں کوئی اور ہے ہی نہیں. بہت شکریہ آپ تینوں اب آپ کا, آپ تشریف لائے. انٹرسٹنگ گفتگو ناظرین, اور بس اگین وہی بات کہ اللہ تعالیٰ بس ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. کتاب الشفا سورہ یوسف کی فضیلت, فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اپنے گھر والوں, ماتحتوں اور خادموں کو سورہ یوسف سکھاؤ, کیونکہ جو شخص اس سورت کے پڑھنے کا معمول بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے موت کے مراحل کو آسان فرمائے گا اور ہر مصیبت و پریشانی دور ہو جائے گی انشاءاللہ. حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں, اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن مجید پڑھتا ہوں.